اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کا مطالعہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہم پچھلے اتوار تک جو ہے وہ 5 رکوع مطالعہ کر چکے ہیں اور تفسیر کے ساتھ دیکھ چکے ہیں، اور اس اتوار جو ہے وہ ہم 6 رکوع انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر سے دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا واصبروا ان اللہ مع الصابرین، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ وإذا زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكث على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے: اے ایمان لانے والوں، جب تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا ساتھ نہیں رکھتا، میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے اور بڑی سخت سزا دینے والا ہے، اور خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ رکوع مختصر ہے، چند آیات پہ ہے، لیکن اس میں بہت ہی اہم موضوع زیر بحث ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والو، صبر سے کام لو، اور اس میں پھر یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تمہارا مقابلہ کسی کے ساتھ ہو جائے تو صبر، ہم کئی معنوں میں صبر کا لفظ ہے اردو میں عموماً جو ہے وہ ایک مفہوم لیتے ہیں بس، کہ صبر یہ ہے کہ کوئی آپ پہ ظلم کرے تو آپ برداشت کر لیں، یا تکلیف ہو تو صبر کر لیں۔ لیکن صبر سے یہاں مراد صرف برداشت کرنا نہیں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ صبر سے یہاں مراد صرف برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ ذہنی اور جذباتی مضبوطی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرم ہو کے اور بڑے استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جانے کو یہاں صبر کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی مدد ان لوگوں کو ملتی ہے جو صبر کے مختلف پہلوؤں پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی اس میں بہت سے پہلو ہیں جو صبر کے شامل ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جذبات کو قابو میں رکھنا، ایسا نہ ہو کہ جب تمہارا معرکہ کسی کے ساتھ ہو تو تم جذبات میں آ کے کوئی غلط قدم اٹھا لو، یا خوشی یا غم میں کوئی غلط قدم اٹھا لو، یا جلد بازی میں یا گھبراہٹ میں تم کوئی غلط قدم اٹھاؤ۔ اسی طرح دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ مشکل حالات میں گھبرا کر فیصلے نہ کرو، بلکہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر فیصلے کرو۔ اور اسی طرح خطرات کا جب سامنا ہو تو ثابت قدم رہو، یعنی کتنے بھی سخت حالات ہوں تمہارے قدم ڈگمگائیں نہیں۔ عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جنگوں میں جب آگے کے جو سپاہی ہوتے ہیں اگر وہ گھبراہٹ کا شکار ہو کے پلٹیں تو وہ اپنی فوجوں کو تتر بتر کرنا اور ان کو کچلنا اور ان کو نقصان پہنچا جاتے ہیں، اور اس سے پوری پوری جنگ جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح اگلی بات یہ کہ نمبر 4 یہ کہ اشتعال انگیزی میں بات بگڑے نہیں۔ یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دشمن جو ہے وہ پرووک کر رہا ہے، پرووکیشن کر رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ
جذبات دلا رہا ہے اور آپ کو غصہ دلا رہا ہے، تو آپ کو وہ جان بوجھ کے ایسی حرکت کرتا ہے کہ جس سے آپ کوئی غلطی کریں اور پھر جو ہے نا وہ آپ پہ غالب آ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھاؤ، کوئی ایسے محل میں نہ داخل ہو جاؤ کہ جہاں پر پھر تمہیں آزمائش اور مشکلات ہو جائیں۔ پھر آخری بات یہ ہے کہ آزمائش اور بحران میں حواس قائم رکھنا ہے، یعنی مسائل بڑھ جائیں تب بھی بدحواسی سے پیش نہیں آنا ہے، پریشانی ذہن پر قبضہ نہ کرے۔ یہ بات پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک دم ابھی ریسنٹلی اجتماع گزرا ہے تو اس کے حوالے سے ایک بات ذہن میں آ گئی، مولانا مودودی کا بہت ہی تاریخی واقعہ ہے کہ 63 کا میرا خیال ہے اجتماع تھا، جس میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، اور حکومتی غنڈوں نے جو ہے وہ آ کر فائرنگ شروع کر دی اور ایک شہید بھی ہو گئے جماعت کے رکن۔ تو لوگوں نے مولانا سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تحمل سے کہا کہ اگر میں بیٹھ گیا تو کھڑا کون رہے گا، وہ تاریخی جملے۔ تو یعنی اس افراتفری کے عالم میں کہ جب گولیاں چل رہی ہیں چاروں طرف سے، تب بھی جو ہے وہ بالکل اطمینان سے وہ کھڑے ہیں کہ تاکہ اپنے مجمع میں بھگدڑ نہ مچے اور اس سے زیادہ جانی نقصان نہ ہو۔ اور وہ حیران رہ گئے دشمن بھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں کہ گولیاں چل رہی ہیں اور ان کا جو لیڈر ہے وہ تقریر کر رہا ہے اور سب بیٹھے ہوئے ہیں تحمل کے ساتھ۔ تو یہ ہمیں قرآن سبق دیتا ہے کہ تحمل اور صبر کے ساتھ۔ اچھا، پھر یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہے کہ بے مقصد اور بے سوچے فیصلے نہ کریں، کامیابی کی جلدی میں غلط راستہ نہ اختیار کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنا عرصہ ہو گیا انقلاب نہیں آ رہا، اتنا عرصہ ہو گیا اسلام غالب نہیں آ رہا، اور وہ پھر جلد بازی میں کچھ غلط فیصلے کرتے ہیں اور اس سے پھر جو ہے وہ پورے نظام کو یا پوری تحریک کو یا پورا اسلام کی جو ایک موومنٹ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو نیم پختہ یا جلد باز لوگ جو تدبیریں اختیار کرتے ہیں، جلدی چیزوں میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی اس میں پہلو آتا ہے کہ دنیاوی فائدے کی لالچ میں آ کر کمزور پڑ جانا، یہ جو اندر لکھا ہے نا ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، اس میں بہت سے پہلو ہیں۔ آپس میں جھگڑنے کا ہم نے، جب آپ کو یاد ہوگا کہ شروع جب یہ ہوئی تھی تو وہاں یہ موضوع آیا تھا کہ آپس میں مال کے اوپر، یعنی جو انفال جس کا کہا گیا ہے کہ یعنی قرآن ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں پیچھے، ایک یاد دہانی کے لیے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہاں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ یہ انفال تو یہ انفال ہے، یعنی انفال کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو نفل ہے، یعنی نفل اللہ کی طرف سے، یہ ہے کہ اوپر سے انعام ہے، یہ تو اللہ اور رسول کے ہیں یہ ساری چیزیں، اور وہ پھر یہ بتائے گا کس طرح تقسیم کرنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی ان آیات میں یہ پہلو بھی ہے کہ اگر تم آپس میں اس طرح کی چیزوں پہ لڑو گے، یعنی دنیاوی فائدے کے لیے یا نفسا نفسی اپنی خواہشات کے لیے، تو پھر جو ہے نا وہ گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہ تمام صفات ہیں جو صبر میں شامل ہیں، اور ایسے ہی مضبوط اور متوازن اور بردبار لوگوں کو اللہ کی خصوصی مدد حاصل ہوگی۔ یہ مولانا کی تفسیر سے میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آگے آ رہا ہے کہ یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ان لوگوں کے سے رنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے راستے سے روکتے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اب یہاں پر اشارہ جو ہے نا کفار کی طرف ہے، مولانا ہی کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس کی تفسیر آپ سے، کہ اشارہ کفار قریش کی طرف ہے جن کا لشکر مکے سے اس شان سے نکلا تھا کہ گانے بجانے والی لونڈیاں ساتھ تھیں، یعنی جو مطلب یوں سمجھ لیں کہ ڈانس کرنے والی اور رقاصہ اور ایسے پوری، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناچ گانا، شراب نوشی، شراب پینا پلانے کی محفلیں برپا کرنا، اور جو ارد گرد کے قبائل آتے جاتے تھے ان کو بھی اس سارے چیزوں میں جو راستے میں ملتے تھے ان کو اپنی شان و شوکت دکھانا، اپنی تعداد کا غرہ دکھانا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں اور زیادہ فوج اور زیادہ سار و سامان ہم لے کے نکلیں۔ اسی طرح وہ روپ جماتے ڈینگے مارتے ہوئے نکل رہے تھے، اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بھلا ہمارے ساتھ کون سر اٹھا سکتا ہے، ہم سے کون لڑ سکتا ہے، ہمارے کون مقابل لا۔ جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا پیچھے، کہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی تھی، لا غالب لکم اليوم، یہ جو جملہ تھا اس کو بتا رہے ہیں کہ یعنی
آج جو ہے وہ کوئی ہم سے تھوڑی کوئی جیت سکتا ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں کوئی تھوڑی آ سکتا ہے. تو اس طرح کا ان کا پورا یعنی کہنا چاہیے غرور تھا، اور وہ اپنی جان اور مال کی بازی لگانے کے لیے نکلے تھے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کے سے ڈھنگ نہ اختیار کرو کہ وہ اس لیے جان و مال کی بازی لگانے نہیں نکلے تھے کہ حق اور راستی کے انصاف کا علم بردار ہو جائے، بلکہ اس لیے نکلے تھے کہ ایسا نہ ہونے پائے. یعنی وہ اسلام کو اور مسلمانوں کی جو حق کی ایک جدوجہد تھی اس کو مٹانے کے لیے نکلے تھے کفار مکہ. اور جو اکیلا گروہ ایک نکلا ہے دنیا میں، اس کا مقصد حق قائم وہ نہ ہو سکے کامیاب، اور وہ ان کو ختم کر دیا جائے، اور اس علم کو اٹھانے والا دنیا بھر میں پھر کوئی نہ رہے. اور اس پر پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متنبع کر رہا ہے، ان کو وارن کر رہا ہے کہ تم بھی کہیں ایسے نہ ہو جانا. تمہیں اللہ نے ایمان اور حق پرستی اور سچائی کی پیروی کی جو نعمت عطا کی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہارے اخلاق بھی پاکیزہ ہوں اور تمہارے مقصد جنگ بھی پاک ہو. اب یہ بات تھوڑی سی یہاں مولانا نے لکھا ہے، اور اس کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ ہدایت اسی زمانے کے لیے نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس دور کے اندر جو کفار مکہ اور جو کفر کی قوتیں تھیں جو جس طرح جنگ کے لیے نکلتے تھے، بلکہ ہم آج کے لیے بھی یہ دیکھیں. بلکہ میں حیران ہو رہا تھا جب میں یہ تفسیر سن رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، تو مولانا مودودی کے الفاظ ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے کہ آج کا منظر ہو. حالانکہ مولانا نے یہ تفسیر بھی کم از کم 50 60 سال 70 سال پہلے لکھی ہوگی، اور اس وقت کے بھی حالات اسی طرح کے نظر آتے تھے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ آج کے لیے بھی یہ ہمیشہ کے لیے یہ ہے کہ کفار کی فوجوں کا جو حال اس وقت تھا وہی آج بھی ہے. یعنی قبا خانے، یعنی جسم فروشی کے اڈے، فواہش کے اڈے، بدکاری کے مراکز، شراب پینے پلانے کے ساتھ جو کہ اس کو ساتھ ایک جزو لا ينفق، یعنی ہمیشہ ان کے ساتھ رہے، یعنی جڑا رہے، ایسی چیز کے طور پہ ان کے ساتھ چلتا ہے. اور پھر خفیہ طور پر نہیں، علل اعلان کھلے عام نہایت بے شرمی سے وہ عورتوں اور شراب کا زیادہ سے زیادہ راشن سپلائی مانگتے ہیں. اور ان کے سپاہی خود اپنی ہی قوم سے ہی مطالبہ کرتے ہیں، میں کوئی شرم نہیں کرتے کہ وہ اپنی بیٹیاں اور ان کی ایک بڑی تعداد ان کی شہوت کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ ان کو کھلونوں کے طور پہ پیش کی جائے. اب بھلا ایسی فوجوں کا، ایسے ظالم قسم کی فوجوں کا آج کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ دوسری اقوام کوئی امید کر سکتی ہیں کہ ان کو اپنی اخلاقی گندگی، اور مولانا نے لکھا ہے کہ سنڈاس، یعنی جس کو یوں کہہ لیں کہ پاخانہ یا گٹر یا گندگی کی جگہ، وہ اپنا دوسروں تک پہنچانے میں کوئی دیر کریں گے. اور ان کا تکبر اور غرور ان کی فوج کے ہر سپاہی اور افسر کی چال سے نظر آتا ہے. ان کے انداز گفتگو میں وہ نمایاں ہے کہ وہ غرور ہے، تکبر ہے. اور ان کی قوم میں کوئی ایسے مدبر، سیاستدان یا منصوبہ ساز ایسے نہیں ہیں کہ جو حکمت رکھتے ہوں، بلکہ ان کی ساری باتوں سے بھی یہی جو قرآن کی آیت ہے کہ لا غالب لکم اور من اشد منا قوہ، یعنی آج کے دن ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور ہم سے زیادہ کون قوت رکھ سکتا ہے. تو یہ ساری اخلاقی برائیاں اور آلودگیاں تھیں جو کہ قریش مکہ میں تھیں اس وقت. اور مولانا لکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایسے، اگر ہم آج غزہ کی جنگ کو دیکھ لیں، آج ہم امریکہ بہادر کی جو بڑھکیں ہیں اس کو دیکھ لیں، اسرائیل کے جو ناپاک سارے فوجی ہیں ان کے سارے عمل کو دیکھیں، تو یہی سارے نظر آتے ہیں کہ کس شان و شوکت سے اور دھوم دھڑکے سے وہ نکلتے ہیں. اور جس طرح کے معاملات ان کی فوجوں میں خواتین کے ساتھ ہوتے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا بھی سرچ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی مطلب مکرو اور آلودہ یعنی ان کی فوج ہے. یعنی ان کے اپنے فوج کی خواتین جو ہیں وہ اپنے سپاہیوں سے محفوظ نہیں ہیں. یہ معاملات ہیں امریکہ کی فوج کے، اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلور کریں. اور اسی طرح کا معاملہ اسرائیل کا بھی ہے اور ہوگا یقینی طور پہ. تو اب یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ جو لوگ نکلے تھے، یا آج کے دور کے بھی جو یہ لوگ نکلتے ہیں، یہ ان کا نقطۂ نظر دکھاتے تو دنیا کو یہ ہے کہ ہم انسانیت کی بھلائی اور فلاح کے لیے نکلیں. لیکن آپ پورا ان اقوام کا پورا عمل دیکھ لیں، جب سے انہوں نے نسل کشی اور یہ سب کچھ جاری رکھی ہے. آپ پوری یورپی اقوام کی جو ہے وہ ہسٹری اٹھا لیں، جنہوں نے افریقہ، ایشیا اور اس طرح کے جو مشرق یعنی جو یورپ کا بالکل اسٹارٹنگ ممالک ہیں، ان پہ صرف قبضے اس لیے کیے کہ ہم ان کی دولت اور مال چھین کے چلے جائیں، ان کو غلام بنانا. اور پھر وہ کالونیلزم کا دور ختم ہوا تو آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہمیں آئل کے اور ڈالر کے اور یہ آئی ایم ایف کے طریقوں میں جکڑ کے ابھی بھی ہمیں وہی حکمرانی کر رہے ہیں. تو ان کا مقصد دکھانے کو تو یہ ہوتا ہے. دیکھیں امریکہ کی ساری جنگیں دیکھ لیں، امریکہ نے جو ہے وہ جاپان کے اوپر آئٹم بم گرائے، امریکہ نے جو ہے وہ
ویتنام میں جو جنگ کی امریکہ نے، جو عراق اور افغانستان کو تباہ کیا، اب امریکہ نے جو غزہ کے اینٹ سے اینٹ بجوائی اپنے سارے اسلحے سے، یا اسرائیل نے جو کچھ کیا وہاں، تو یہ ساری اقوام ظالم ہیں، اور ان کا مقصد انسانیت کی فلاح نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے وسائل پہ، ان کے پیٹرول پہ، ان کی بندرگاہوں پہ یہ قبضہ کر کے چاہتے ہیں کہ یہ پھر ہمارے، مولانا نے لکھا ہے کہ دست نگر ہوں، یعنی ہمارے نوکر چاکر ہوں، محتاج ہوں، ہم سے ہی مانگیں، اور یہی دیکھیں عملی طور پہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ آئل مسلمان ممالک کے پاس ہے، سب سے زیادہ ہیومن ریسورس کے لحاظ سے مسلمان ممالک بہت جو ہے وہ بڑی اچھی ہیومن ریسورس رکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ غریب بھی ہم ہی ہیں، سب سے زیادہ بھک منگے بھی ہمیں ہیں، کیونکہ ہمارے سارے وسائل پہ وہ قابض ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اشرافیہ جو ہیں، جو ہمارے ملک پہ اس وقت حکمران ہیں، وہ لے جا کے تحفے میں جو ہے وہ بڑی نادر قسم کی جواہرات پیش کر رہے ہیں امریکہ کے صدر کو، اور ان کی ہاں میں ہاں اور چاپلوسی ملاتے ہوئے ان کی زبانیں نہیں تھکتی، حالانکہ امریکہ کا صدر خود کھڑا ہو کے تقریر میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اس نے مجھ سے کون کون سے اسلحہ نہیں مانگا، اور اس نے سارے اسلحے بڑے طریقے سے استعمال کیے، یعنی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کی تعریفیں کر رہے ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نام نہاد۔ تو بہرحال ہم اپنے پوائنٹ پہ دوبارہ آتے ہیں، تو بس اہل ایمان کو جو ہے وہ قرآن کو یہ دائمی ہدایت ہے کہ ان فساق و فجار یا بدکار یا بے دین لوگوں کے طرز طریقے سے بچیں، ان کے ناپاک مقاصد اور ان کے جس طرح یہ مال کھپاتے ہیں جن چیزوں میں، اس سے پرہیز کریں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری افواج میں، ہمارے حکمرانوں میں بھی وہی بیماریاں شامل ہو گئی ہیں، ہمارے ہاں جاہ کا شوق، دکھاوا، بے انتہا پیسے کا اسراف۔ ہمارے ملک کے حکمران جب کبھی سفر کرتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، تو بڑے بڑے ہوٹلوں میں اور یہ جو لیموزین گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں، کس عیاشی سے رہتے ہیں، اور ہم غریب عوام ہمارے بھوکوں مر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے فوجوں کا بھی حال ہے کہ انہوں نے بھی سارے اسراف کی چیزیں اپنا رکھی ہیں، اور ان کے ہاں بھی وہ سارے پروٹوکول ہیں، جرنیل نہیں ہوئے پتہ نہیں کیا، خدا ہے نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنانے سے منع فرما رہے ہیں۔ اس سے آگے پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا خیال کرو اس وقت کا جب شیطان نے ان کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا کہ میرا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھ نہیں، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ خدا بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہاں پہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی کوئی خاص تفسیر نہیں لکھی، لیکن دیگر تفاسیر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ واقعات ملتے ہیں، جیسے مولانا محمد شفیع صاحب نے، جو مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ جو ہے وہ، میں اس کو تھوڑا سا اس کا خلاصہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تفسیر کا۔ میں نے اصل میں نکالی تھی وہ، ایک منٹ ذرا دیجیے گا مجھے بس۔ ہاں، اس میں لکھتے ہیں کہ اس وقت کا ذکر کیجئے کہ جب شیطان نے، یعنی ان سے کفار کو بذریعہ وسوسہ ان کے اعمال کفریہ جو ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ خوشنما بنا دیے تھے، اور ان کو جو ہے وہ طاقت اور قوت اور اس طرح جو ہے وہ ان کو بتایا تھا کہ تمہارے مخالف تو کچھ بھی نہیں ہے، آج تم سے کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اللہ تمہارا حامی ہے، اس طرح شیطان نے ان کے دلوں میں ایک وسوسے جما دیے تھے۔ اب جب دونوں جماعتیں یعنی کفار مسلمین، یہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی میں تفسیر پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، وہ دونوں مقابل ہوئی تو انہوں نے ملائکہ کا نزول دیکھا، یعنی مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک طرف جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ملائکہ اتر رہے ہیں، تو جو شیطان جو تھا وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہا کہ میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں،
میں حامی وامی کچھ نہیں بنتا، کیونکہ میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ تم کو نظر نہیں آتی. یعنی مراد فرشتے تھے، تو میں خدا سے ڈرتا ہوں، اور کبھی کسی فرشتے سے دنیا میں میری خبر نہ دلوا دے. یعنی یہ انہوں نے لکھا ہے مفتی صاحب نے. اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اور وہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب منافقین مدینے والوں میں سے، جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی، مکے والوں سے مسلمانوں کی بے سر و سامانی کے مقابلے میں کفار کا آ جانا دیکھ کر وہ یوں کہتے تھے کہ ان مسلمان لوگوں کو ان کے دین نے بھول میں ڈال دیا ہے، یعنی یہ ہمیں ہی مروائیں گے. اور اپنے دین کے حق میں ہونے کے بھروسے پر ایسے خطرے میں آ پڑے ہیں جو اللہ کو اب جواب دیتے ہیں. تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اکثر غالب ہی آتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، اس لیے اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو غالب کر دیتا ہے. تو اس کی مزید تفسیر میں مولانا شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں پیش آنے والے واقعات ہیں وہ تو ہم کر چکے ہیں، اور ان کی عبرتوں کے بارے میں احکام چل رہے ہیں. تو اسی میں ایک واقعہ قریش مکہ کو شیطان کے فریب دے کر مسلمانوں پر ابھارنے اور پھر عین محاذ جنگ میں چھوڑ کر الگ ہو جانے کا ہے، جو آیات مذکورہ کے شروع میں مذکور ہے. تو اب یہاں شیطان نے یہ فریب قریش کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھا کہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی شکل میں آ کر روبرو گفتگو کی، اور ان میں دونوں احتمال ہیں، مگر الفاظ قرآن سے زیادہ تر تائید دوسری صورت کے نکلتے ہیں کہ بشکل انسانی آ کر فریب دیا. تو اب اس میں امام ابن جریر نے حضرت عبداللہ سے روایت نقل کی ہے، جس میں کہا کہ جب قریش کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے میں مکے سے نکلا تو ان کے دلوں پر ایک خطرہ تھا، سوار تھا کہ ہمارے قریب سے قبیلہ بنو بکر بھی ہمارا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے پر آ جائیں اور یہ دشمن قبیلہ موقع پا کر ہمارے گھروں، عورتوں، بچوں پر چھاپا مار دے. تو جو امیر قافلہ تھا ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے گھبرائی ہوئی فریاد کی، جس پر سب تو تیار ہو کر نکل کھڑے ہوئے. مگر یہ خطرہ ان کے لیے زنجیر پا بنا ہوا تھا کہ اچانک شیطان سراقہ بن مالک کی صورت میں اسی طرح سامنے آیا کہ اس کے ہاتھ میں جھنڈا اور اس کے ساتھ ایک دستہ بہادر فوج کا تھا. سراقہ بن مالک نے اس علاقے میں قبیلے کا بڑا سردار تھا جن سے حملے کا خطرہ تھا. اس نے آگے بڑھ کر قریشی جوانوں کے لشکر سے خطاب کیا اور دو طرح سے فریب میں مبتلا کیا. اول یہ کہ آیت لا غالب لکم اليوم، یعنی آج تمام لوگوں پر تم کو غالب کرنے والا کوئی نہیں، مطلب یہ تھا کہ مجھے تمہارے مقابلے میں فریق میں قوت کا کوئی اندازہ ہے، اور تمہاری قوت کی کثرت بھی دیکھ رہا ہوں. یعنی شیطان یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ سراقہ بن مالک جو ہے وہ شیطان کی شکل میں ظاہر ہوا تھا، اور انہوں نے یہ ساری اس کو ان کو ڈلائی. اور پھر دوسرا یہ کہ انی جار لکم، یعنی تمہیں جو کچھ بنی بکر وغیرہ سے خطرہ لگا ہوا ہے وہ تمہارے پیچھے مکے پر چڑھ دوڑیں گے، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں. یعنی اس نے جو ہے نا، سراقہ نے ان کو آ کے یقین دلایا کہ تم حملہ کرو. اور پھر آگے جو ہے وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا. پھر آگے جو ہے وہ کہ جب جنگ چھڑی تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ابو جہل نے سراقہ سے پوچھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، پسپائی کر رہے ہو؟ تو وہ اس نے یہ بھاگتے ہوئے کہا کہ محمد کا لشکر تو آ رہا ہے، اور یہ جو ہے وہ مطلب کچھ لوگ یہ لکھتے ہیں کہ خفیہ طور پر ابو جہل نے کہا کہ سراقہ نے تو خفیہ طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ معاہدہ کر رکھا تھا. تو اب یہ سب روایات امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ شیطان لعین کی یہ عام عادت ہے کہ انسان کو برائی میں مبتلا کر کے عین موقع پر الگ ہو جاتا ہے، اور قرآن نے اس کی یہ عادت بار بار بیان فرمائی ہے. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کم مثل الشیطان اذ قال الانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. تو اس طرح کی آیات مزید بھی قرآن میں کئی جگہوں پہ ملتی ہے. تو یہ وہی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے ہمارا، اور آج جو ہے وہ ہم نے الحمدللہ جو رکوع مکمل کیا ہے، چھٹا رکوع. تو اس کے حوالے سے کوئی بات یا کوئی سوال یا کوئی چیز بھی کوئی صاحب ایڈ کرنا چاہیں، یا کچھ بات اگر مجھ سے میں کم علمی کی وجہ سے غلط کہہ گیا ہوں تو اسحاق صاحب کچھ اگر تصحیح کرنا چاہیں تو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب بھائی محترم حسن جمیل بھائی نے میرا نام لے کر کہا ہے. بہرحال درس اس رکوع کا جو بنیادی مضمون ہے، جو پیغام دیا گیا ہے، اس کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بیان کر دیا ہے. باقی تفسیری تفصیلات جو تفاصیل، اس میں بے شمار تفصیل پائی جاتی ہے.
اور خاص طور پہ تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کے بارے میں ہمارے مفسرین نے، ان کے بعد کے آنے والے جو اکابرین مفسرین ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے اور اس کی نشاندہی کی ہے کہ حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ہر قسم کی روایات کو بیان کر دیا ہے۔ اس صحیح. کے لیے ضروری ہے کہ روایات کی چھان بین کی جائے کہ کون سی روایت کس درجے کی ہے۔ تو یہاں پہ ایک یعنی احتمال عقلی لحاظ سے بھی پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو روایات بیان کی جاتی ہیں اگر تو وہ قرآن اور حدیث سے مرفوع روایت سے ثابت ہوں تو وہاں پہ تو پھر عقل کو دخل نہیں دیا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو وہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جائیں گے۔ لیکن جہاں پہ کوئی ایسی بات ہے کہ جو واضح طور پہ نہیں ہے، اس کی وضاحت، اب جیسے یہاں پر یہ بات جو ہے جس کی طرف ہمارے دوست محترم جناب حسن جمیل بھائی نے اشارہ کیا ہے کہ یہ کون تھا جو یہ بات کہہ رہا تھا کہ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب۔ تو اس میں سراقہ بن جوشم کا نام لینا جو ہے وہ عقلی لحاظ سے بعید اس لیے نظر آتا ہے کہ سفر ہجرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے امان لکھوائی تھی۔ تو لگتا یہ کہ یعنی وہاں پہ زبانی روایتیں چل رہی تھیں بعد کے دور میں، تو یہ روایات میں خلط ملط ہوا ہے اور سراقہ بن جوشم کا نام جو ہے یہاں پہ ڈال دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ اس کو جو دیکھا جائے کہ ہمارے محققین نے، محدثین نے، اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے جو ماہرین ہیں اس نے اس پر کیا رائے دی ہے۔ غالب امکان جو مجھے یعنی جو مختلف تفاسیر کو پڑھنے سے مجھے میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف قبائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے پاس پہلے بھیج دیا تھا جبکہ وہ دندناتے ہوئے آ رہے تھے، ناچتے اور گاتے ہوئے آ رہے تھے، شور مچاتے ہوئے آ رہے تھے، شرابیں پیتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس وقت مختلف قبائل کو ان کے پاس بھیج دیا کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، بس حملہ کر دو۔ اور جب مدینے کے قریب وہ پہنچے، لشکروں کا سامنا ہوا تو وہی قبائل انہوں نے پیٹ پھیر لی اور انہوں نے کہا کہ ان کا تو مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں تو صاف صاف نظر آ رہی ہے شکست تمہاری، ہم تو بھائی واپس جا رہے ہیں۔ تو مجھے یعنی یہ غالب پہلو نظر آ رہا ہے، اور اس میں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی آدمی نہیں تحقیق کرنا چاہے، کسی کو اگر دلچسپی ہو تو ایسی مستند روایات اگر مل جائیں کہ جس سے ان سرداروں کے نام مل سکتے ہوں، ان قبائل کے نام مل سکتے ہوں، یہ بات کہنے والوں کے نام مل سکتے ہوں، ورنہ ضعیف روایات یا موضوع روایات ان کو بیان کرنے کے بجائے عمومی طور پہ جو قرآن کا پیغام ہے اسی کو لیا جائے۔ اس لیے کہ صحیح. آپ دیکھیں قرآن مجید اصل میں پیغام دینا چاہتا ہے۔ بالکل اصحاب کہف کے اندر میں بھی ہمیں یہ بات کہی گئی کہ بھئی جو پیغام ہے آپ اس پہ توجہ دیں، اس چکر میں نہ پڑیں کہ وہ 4 تھے یا 6 تھے یا 7 تھے۔ بالکل. اب یہ کہنے والے کون تھے اس چکر میں نہ پڑیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ یعنی کفار کو شیطان کس طرح سے گمراہ کرتا ہے، ان کو حق کے مقابلے میں لے کر آتا ہے، اور پھر حق کا اور باطل کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو شیطان کس طرح سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھیں کہ کفر اور اسلام کی، حق اور باطل کی جنگ میں شیطان کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ حسن بھائی نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں درس پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جزاک اللہ. ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا آمین. اجر عطا فرمائے۔ آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جزاکم اللہ. اور میں تھوڑی سی تصحیح یہ بھی کر دوں کہ میں نے جیسے بتایا بھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ موضوع چھیڑا ہی نہیں ہے. تو میری اپنی غلطی ہے کہ کچھ تھوڑی سی تجسس میں کہ یار یہ آیات کی بھی کچھ اور تفسیر دیکھ لیں، تو میں نے مفتی شفیع صاحب کی تفسیر سے جو بھی بیان کیا آپ کے سامنے، اور مولانا ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب نے بالکل صحیح اس کی وضاحت کر دی کہ علماء نے اس کو زیر بحث لایا. اور ہمارا مقصد یہاں پر تفسیر کے نکات کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بھی نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم عام فہم
قرآن کا پیغام سمجھیں اور اس کو لے کے چلیں. تو آج کی آیات میں جو پیغام ہے وہ بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کو کفار کا وہ طرح اور طرز عمل نہیں اختیار کرنا، اور یہ کہ جب مشکل وقت آئے وہاں پر استقامت دکھانی ہے، صبر دکھانا ہے، جذبات سے قابو رکھنا ہے. یہ ساری چیزیں بالکل کلیئر ہیں. تو جزاک اللہ، بہت شکریہ. بس ہم اس کو یہاں پر ختم کر لیتے ہیں اور دعا سے اختتام کرتے ہیں. تو اسحاق صاحب، دعا.